السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی رات ہم بات کریں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور میں یہ بات شروع کرنا چاہتا ہوں ایک انوکھے مقام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری بڑے نبی تھے وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں 6 مختلف مقامات پر ان کا ذکر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بات بتاتے ہیں جسے لوگ یا تو چھپا چکے تھے یا بھول چکے تھے اپنی کتابوں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مشن 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، یعنی وہ تورات کی تصدیق کرنے آئے، لیکن اس وقت کے ربانی علماء اور بنی اسرائیل نے تورات میں بہت تحریفات کر دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل تورات اور انجیل دی تھی تاکہ وہ ان تحریفات کو درست کر سکیں۔ وہ کسی مدرسے سے یا یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں تھے، لیکن وہ علماء کو درست کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یعنی میں ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جس کا نام ہوگا احمد۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، جو کہ احمد ہی کی جڑ سے ہے۔ تو قرآن سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف نام نہیں بتا رہے تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان کر رہے تھے۔ اور یہ بات کتنی عظیم ہے، تقریباً 6 صدیوں قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کا نام اور وصف لوگوں کو معلوم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام ہوگا احمد۔ احمد صرف نام نہیں، یہ صفت بھی ہے، اور یہ صفت آتی ہے حمد سے، یعنی تعریف، مدح، حمد و ثنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اسی سے جڑا ہوا ہے اور احمد بھی اسی سے ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ صرف نام نہیں بتا رہے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات بھی بیان کر رہے تھے۔ اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے لوگوں کو معلوم تھا، یعنی دنیا کو پہلے سے خبر تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا وصف ہوگا احمد، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، سب سے زیادہ محبوب۔ اگر آپ عیسائیت کی تاریخ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریفات کے بعد عیسائی خود کو پیپل آف پریس کہنے لگے۔ آپ نے شاید ان کے گرجا گھروں میں سنا ہوگا پریز دا لارڈس، پریز جیسس، یعنی وہ حمد کرنے والے ہوں گے۔ عربی میں پریس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے حمد، اور احمد اسی سے جڑا ہوا ہے۔ تو گویا جب وہ کہتے ہیں کہ ہم حمد کرتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے انہیں شعور نہ ہو۔ وہ قوم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی تھی، جسے آج ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ انہیں کو اتنا زیادہ پریز کرنے لگی، آخر کار شرک کی حد تک جا پہنچی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن قرآن ان سے کہتا ہے تم جس شخصیت کی حمد کرتے ہو وہ تو خود اس آنے والے احمد کی بشارت دے چکے ہیں جس کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ ہے احمد کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ 2 بنیادی معنوں میں آتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کا حق رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا کوئی انسان اللہ کی تعریف کرے، جتنا بھی کوئی شکر گزار ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ذرا غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی عبادت کی۔ جی ہاں، الف سنۃ الا 50 عاما، قرآن کہتا ہے 1000 سال کے سوا 50، یعنی 950 سال۔ لیکن ان کے باوجود جس ہستی نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقے دیے جو کسی اور کو نہیں دیے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے وہ کلمات جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ذکر اور دعاؤں کے الفاظ عطا فرمائے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے تھے، اور وہ الفاظ اتنے وزنی اور قیمتی ہیں کہ ان کی قدر و قیمت پچھلے تمام اذکار سے زیادہ بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ حمد کرنے والے بن گئے۔ اور پھر احمد کا ایک اور مطلب بھی ہے، یہ لفظ افعال التفضیل کے وزن پر آتا ہے، جسے اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، اسی طرح احمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، سب سے زیادہ سراہا گیا، سب سے زیادہ شکر گزاروں کا مرکز۔ اب ذرا سوچیں، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں، یہاں تک کہ شرک تک پہنچ گئے، نعوذ باللہ۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کی تعریف مجھ سے بھی زیادہ کی جائے گی، لیکن فرق یہ ہے ان کی تعریف شرک پر مبنی ہوگی، جبکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خالص اللہ کے حکم سے ہے، اخلاص سے ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے محبوب مخلوق کی تعریف تمام مخلوقات سے زیادہ کیوں ہوتی ہے۔ کسی بھی مخلوق کو وہ حمد و ثنا و عزت و ذکر نہیں ملا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اب آئیے ذرا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، اور ہم محبت سے اپنے بچوں کو نام بھی محمد رکھتے ہیں۔ بہت سے خاندانوں کا آخری نام بھی محمد ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ محمد نام کہاں سے آیا، اس کا مطلب کیا ہے، اور عربی زبان میں اس کی کیا جڑ ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ تحمید کے وزن سے آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے ایسا شخص جس کی بار بار مسلسل بار بار تعریف کی جائے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں محمد تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کی تعریف بار بار ہر وقت ہر جگہ کی جاتی ہے۔ اور اب ذرا سوچیں دنیا میں کتنی بار اذان ہوتی ہے اور ہر بار مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پوری دنیا میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں کوئی انسان کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ رہا ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور ہر بار جب یہ کہا جاتا ہے تو سننے والا جواب دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلسل ہو رہا ہے دن رات، مشرق سے مغرب تک۔ اب غور کریں، یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ نام کے اندر ہی حمد چھپی ہوئی ہے۔ محمد کا مطلب ہے وہ جو ہر وقت ہر جگہ مسلسل بار بار سراہا جا رہا ہو اور جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہو۔ آپ نے نام سنا ہوگا محمود، یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، لیکن محمود وہ ہوتا ہے جسے ایک بار تعریف مل جائے، چاہے وہ وقتی ہو یا عارضی ہو، لیکن اگر کوئی بار بار سراہا جائے، بار بار شکر گزار ہو تو وہ محمد ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جس میں تعریف کا تسلسل خود شامل ہے۔ اب آئیے قدم آگے، قرآن میں اللہ تعالیٰ جب دوسرے انبیاء علیہ السلام سے خطاب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یا آدم اے آدم، یا نوح اے نوح، یا ابراہیم اے ابراہیم، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا عیسیٰ اے عیسیٰ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کبھی صرف یا محمد نہیں کہا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا آدم اے آدم، یا نوح اے نوح، یا ابراہیم اے ابراہیم، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، یا زکریہ اے زکریہ، یا یحییٰ اے یحییٰ، یا داؤد اے داؤد۔ اللہ ان سب انبیاء علیہ السلام سے ان کے نام سے خطاب فرماتا ہے، اور عربی زبان میں جب کسی کو مخاطب کرنا ہو تو یا کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی عرب دوست مجھے گلی میں دیکھے تو کہے گا یا نعمان اے نعمان، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انبیاء سے اسی انداز میں مخاطب کیا ہے، کیونکہ وہ سب اس کے بندے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا زکریہ یا یحییٰ یا داؤد۔ لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہ صرف کبھی آپ کو یا محمد کہہ کر پکارا، بلکہ ہمیشہ اعلیٰ القاب سے یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی صرف ان کے نام سے نہیں پکارا۔ آپ کو کہیں بھی یا محمد نہیں ملتا، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر اللہ نے کس طرح خطاب فرمایا یا ایھا النبی اے نبی، یا ایھا الرسول اے رسول، یا ایھا المزمل اے لحاف اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر اے چادر لپیٹنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں بلکہ عزت، عظمت اور وقار والے القاب سے پکارا۔ جیسے ہم روزمرہ میں کسی کو پہلے نام سے جانتے ہیں، لیکن جب ہم احترام سے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، حضرت مولانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ نہیں، یہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے۔ قرآن میں باقیہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے نام سے بلایا گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں۔ یہ ہے فرق، یہ ہے مقام نبوت، یہ ہے احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم شعیب کا طرز تخاطب کیسا تھا؟ وہ کہتے تھے یا شعیب، ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، بس اتنا شعیب، نہ یا ایھا الرسول، نہ علیہ السلام، نہ کوئی ادب، بس سیدھا نام۔ قرآن نے یہ انداز
لفظ بلفظ محفوظ کیا ہے کہ وہ لوگ ادب سے خالی اور توہین آمیز انداز میں نبیوں کو بلاتے تھے۔ اسی طرح قوم صالح نے کہا، صالح ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں، آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی کوئی عزت کوئی احترام نہیں، بس نام لیا اور بس۔ اب غور کرو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو قریش کیا کہتے تھے؟ یا محمد۔ لیکن قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ نقل نہیں کیا، نہ کفار کی زبان سے نہ کسی اور کی، حالانکہ قریش بار بار کہتے تھے یا محمد، مگر اللہ نے قرآن میں اسے نقل ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دیگر قوموں کو ان کے نبیوں کو براہ راست نام سے پکارنے کی گنجائش دی، لیکن اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دروازہ بند کر دیا۔ یا محمد کہنا نہیں، یہ اللہ کو بھی گوارا نہیں تھا۔ اب کوئی اگر احترام سے بھی کہے یا محمد تو بھی اس میں حمد موجود ہے، کیونکہ محمد کا مطلب ہی ہے جس کی ہر وقت تعریف ہو رہی ہو، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے بلائے، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ نے بھی سمجھ لی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، جب کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے تو کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی یہ نہ کہا میرے دوست نے کہا یا میرے محبوب نے فرمایا۔ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور مومنوں کی مائیں کبھی نہیں کہتی تھی کہ میرے شوہر نے کہا، بلکہ وہ بھی کہتی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کی بیٹی جگر کا ٹکڑا، کبھی نہیں کہتی تھی میرے والد نے کہا، بلکہ ہمیشہ کہتی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا میرے بھتیجے نے فرمایا، بلکہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ہے ادب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ محبت اور احترام جس کا درجہ باقی تمام رشتوں سے بلند تر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 4 بار محمد کے طور پر ذکر فرمایا، لیکن جب بھی اللہ نے محمد فرمایا تو ہمیشہ ساتھ رسول یا رسول اللہ بھی فرمایا۔ اللہ نے کبھی صرف محمد کہہ کر نہیں چھوڑا۔ مثال کے طور پر سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں محمد کے فوراً بعد رسول اللہ آ گیا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے موقع پر جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، یہاں بھی محمد کے ساتھ رسول آ گیا۔ پھر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی کبھی بھی اکیلا ذکر نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ان کا مقام و مرتبہ بھی ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب محمد کا نام لیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض انسان نہ سمجھیں بلکہ وہ اللہ کے عظیم رسول سمجھیں، جنہیں انسانیت کو سب سے بڑا تحفہ یعنی قرآن دینے کے لیے چنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن پر قرآن نازل ہوا اور جنہیں اسے پہچاننے کی ذمہ داری دی گئی۔ اب ایک مقام قرآن میں ایسا بھی ہے جو باقی تمام مقامات سے مختلف ہے، اور وہ ہے سورہ محمد، قرآن کی ایک پوری صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے۔ اس صورت کے نزول کے وقت مدینے میں ایک خاص گروہ موجود تھا جنہیں آج ہم منافقین کہتے ہیں۔ ان منافقین کا مسئلہ یہ تھا، ہمیں قرآن پسند ہے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے یا نہیں۔ یعنی قرآن تو مانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رہنمائی اور فیصلے سے ہچکچاتے تھے۔ ان کا رویہ کچھ یوں تھا، ٹھیک ہے اگر تم قرآن کی بات کر رہے ہو تو ہم سنیں گے، لیکن اگر اپنی رائے دے رہے ہو تو اپنی رائے اپنے پاس رکھو۔ یہ تھا ان کا انداز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صرف تب ماننا جب وہ اللہ کی وحی سنا رہے ہوں، اور جب اپنی طرف سے مشورہ دے رہے ہوں تو کہتے یہ تو صرف محمد کی رائے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ بس ان کی ذاتی رائے ہیں۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہی طرز فکر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن تو ماننا چاہیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رائے ہو تو وہ بس ان کی اپنی اوپینین ہے، اللہ کا حکم نہیں۔ ان کا اصل کہنا یہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہوں تو وہ رسول ہیں، لیکن جب وہ روز مرہ کی بات کر رہے ہوں تو وہ بس محمد ہیں،
ایک پڑوسی، ایک والد، ایک دوست، اور ایسی بات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو غزوہ بدر کے لیے تیار کر رہے تھے اور لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے اسی نبی کی ذاتی رائے سمجھا، نہ کہ اللہ کے حکم کے طور پر۔ بعض منافقین نے کہا، یہ کیا بات قرآن میں ہے، یا یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے ہے؟ اگر یہ قرآن میں نہیں تو ہم اپنی جانوں کو کیوں خطرے میں ڈالیں؟ اس لیے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز فکر کو واضح طور پر رد کیا۔ اللہ نے فرمایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ غور کریں، اللہ نے یہاں رسول کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ صرف فرمایا علی محمد۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں بات سکھلائی جائے کہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت نہ بھی پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ کسی معاملے میں صرف رائے دے رہے ہوں، تب بھی مومن پر لازم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ صرف فرمایا علی محمد۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں یہ بات سکھائی جائے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت نہ بھی پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ کسی معاملے میں صرف رائے دے رہے ہوں، تب بھی مومن پر لازم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن پہنچانے والا رسول نہیں بنایا، بلکہ آپ کو اخلاق کا نمونہ، کردار کا آئینہ، زندگی کا مکمل رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی حکمت سے کام لیا جس کی گہرائی پر ہم چند دنوں تک مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں ایک عظیم نقطہ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کا حق صرف اور صرف ان کے رب کو ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی رسول کی ذات یا کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے مقرر کیا تاکہ مومن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید نہ کرے، نہ ہی ان کے مقام یا ذمہ داری کو کمتر سمجھے۔ لہذا میں نے چاہا کہ آج کی گفتگو اسی مقدس نام سے شروع ہو، محمد احمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے اور کیا لقب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک اور عظیم واقعہ، جب غزوہ احد ختم ہوا اور پھر فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمانوں کو مسلسل فتوحات حاصل ہونے لگیں، تو عرب کے کئی قبیلے یہ سن کر مدینہ آنے لگے، قریش کو بھی ذلیل کر دیا گیا، تو یقیناً یہ دین حق ہے، ہم سب کے سب اسلام قبول کریں گے۔ اس وقت کے عرب قبائلی مزاج رکھتے تھے، تو جب کوئی قبیلہ اسلام لانا چاہتا تو اس کا سردار آتا اور کہتا، میں مسلمان ہو رہا ہوں اور میرے ساتھ میرا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر سردار ایمان لاتا تو پورا قبیلہ اس کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان کر رہے ہیں، ہم آپ کو ایک ہی بار میں 300 نئے مسلمان دے رہے ہیں، لہذا وہ چاہتے تھے ہمیں VIP پروٹوکول ملے، خصوصی درجہ دیا جائے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محل، ایوان یا گورنر ہاؤس نہ تھا، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی چمک دمک، بس ایک سادہ سی جھونپڑی تھی۔ بعض صحابہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اتنا تنگ تھا کہ اگر کوئی انسان لیٹتا تو اسے اپنے پاؤں سکیڑنے پڑتے اور پورا سیدھا نہیں لیٹ سکتا تھا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدارتی محل، نہ پکی دیواریں، نہ آواز روکنے والا نظام، بس ایک عام سادہ سا مکان۔ اور جب یہ قبائل آتے جنہیں ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا انداز نہ ہوتا، تو آ کر براہ راست دیوار سے چیخنے لگتے، اے محمد باہر آؤ، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ یہ لوگ آئے، باہر انتظار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ پھر کچھ دیر اور انتظار کیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے۔ صحابہ اکرام ہوتے تو 3 دن بھی انتظار کرنا پڑتا، تو مسکرا کر صبر سے بیٹھے رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کس ہستی کا انتظار ہے، لیکن یہ لوگ نئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہی اہم ہے، ہم نے نبی کو مانا ہے، ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ سوچ تھی جس کا ذکر سورۃ الحجرات میں آتا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ جب انہیں دیر ہوئی تو بے صبر ہو گئے اور پھر کہا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکلو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہ کہا رسول اللہ، نہ کہا یا نبی اللہ، نہ کوئی ادب نہ احترام، بس کہا محمد اور چیخنا شروع کر دیا۔ یہ تھا قدیم عربوں کا طریقہ، دروازے پر کھڑے ہو کر چیخنے کا کہ محمد باہر آؤ، محمد باہر آؤ۔ اور پھر قرآن نازل ہوا، اللہ نے خود اس رویے کو درست فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو لوگ تمہارے حجرے کے باہر سے تمہیں آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے، خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر قرآن کہتا ہے، اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر کوئی مجھے کہے یا نعمان کیا حال ہے، یا آپ کو کوئی کہے یا زکریا یا احمد تو کوئی بات نہیں، یا عام انداز ہے، لیکن اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی پکارا جیسے وہ کسی عام انسان کو پکارتے ہیں تو پھر قرآن خبردار کرتا ہے ایسا نہ ہو تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ غور کریں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دی، نہ مجنون کہا، نہ کذاب، حالانکہ قریش کہتے تھے، بلکہ صرف یا محمد کہا، لیکن ایک مومن کے لیے یہ بھی ناکافی ہے۔ قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اب آپ کہیں گے ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں، تو ہم انہیں کیسے بلند آواز سے پکار سکتے ہیں؟ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی باتیں تو موجود ہیں نا، ان کی حدیثیں، ان کا سیرت، ان کے الفاظ، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ تو جب کوئی شخص آپ سے بحث کر رہا ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کرے، چاہے وہ غلط انداز ہی میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس حدیث کو غلط نیت ہی سے کیوں نہ استعمال کر رہا ہو، تب بھی جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آ گیا بس بات ختم، بحث بند، آواز نیچی، ادب لازم۔ اسی آیت کا ایک اور حصہ ہے، تم اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جی ہاں، لوگ بعض اوقات مذہبی بحثوں میں الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دلیلوں سے چوٹ مارنے لگتے ہیں۔ میری دلیل کیا ہے؟ تمہاری دلیل کیا ہے؟ میرے پاس صحیح بخاری سے یہ حدیث ہے، میرے پاس صحیح مسلم سے یہ ہے، اس حدیث کا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ان بحثوں میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دلیل بازی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی باتوں میں ادب احترام کا مقام ہونا چاہیے جو کبھی بھی کم نہ ہو۔ یہی وہ ادب ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ جب قرآن میں یا محمد تک نہیں کہتا، وہ بھی یہ الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں سچی محبت، سچا ادب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل سے عزت عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آخری کتاب کی محبت ریڑھ کی ہڈی کی طرح جاگزین فرما دے، آمین۔